5 شعبان 38 ہجری امام حسین علیہ السلام کے گھرانے میں سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ جب یہ خبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے سجدہ شکر بجا لائے اور اس بچے کا نام علی رکھا۔ امام کا مشہور القابات میں سے ایک لقب زین العابدین یعنی عبادتوں کی زینت۔ آپ کی والدہ کا نام شہر بانو ہے جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ سن 38 سے 40 ہجری تک یہ وہ 2 سال ہیں جو آپ نے اپنے دادا حضرت امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے، اس لیے کہ اس دور میں امام علی علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ان سالوں میں آپ نے امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اور اس کے بعد جب 19 رمضان حضرت امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پانے لگے۔ سن 40 سے 50 ہجری تک آپ نے اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، جس میں آپ نے لوگوں کے مختلف طریقے طور دیکھے کہ کافی لوگوں نے آپ کے چچا کے ساتھ بے وفائی کی اور کچھ لوگوں کی خاطر آپ کے چچا نے صلح الرحمی کی۔ سن 50 سے 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کا دور خلافت تھا کہ جس میں 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت بھی آیا۔ 50 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اپنے بابا مولا حسین علیہ السلام کا دور دیکھا۔ سن 57 ہجری میں اللہ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا کہ جس کا نام محمد اور لقب باقر تھا، جن کی والدہ گرامی امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ بنت حسن تھیں۔ حاکم شام کے بعد جب یزید دور خلافت کا حکمران بنتا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور جب امام علیہ السلام انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ امام سجاد علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ 9 محرم تک امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے ہمراہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے قریب ہوا شب عاشور یہ جاننے کے لیے کہ میرے لیے بابا کا کیا پیغام ہے، جبکہ اس وقت میں بیمار تھا۔ میرے بابا نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور جانشین کسی کو بھی نہیں پایا آج کے دور خلافت میں، ان سے زیادہ وفادار میں کسی کو بھی نہیں جانتا۔ شب عاشور کے بعد 10 محرم جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، تب اللہ کے حکم سے امام سجاد علیہ السلام اس قدر بیمار تھے جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے پیروں پر بھی کھڑے نہ ہو رہے تھے۔ آپ کی تیمارداری کی ساری ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر پہ لگائی تھی۔ عاشور کے بعد سے امام سجاد علیہ السلام کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، جب امام سجاد علیہ السلام کی پہلی شام ہی وہ شام تھی جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر سیدہ زینب اور امام سجاد علیہ السلام موجود نہ ہوتے تو واقعہ کربلا کبھی بھی ہم تک نہ پہنچ پاتا۔ شہادت مولا حسین کے بعد جب آپ کرب و بلا میں اللہ کے اذن سے داخل ہوتے ہیں تو قبیلہ بنی اسد کے ساتھ مل کر اپنے بابا اور تمام کربلا کے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں، اور اس روایت کے واقعے کو ہر کتاب میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امام کو اذن حاصل تھا۔ سن 61 ہجری جب امام سجاد علیہ السلام کو تمام بیویوں کے ساتھ قیدی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ اس وقت اس عالم میں تھے کہ آپ کے ہاتھوں کو اور پیروں کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھا گیا تھا، اور آپ کے گلے میں توق تھی، اور آپ بے حد بیمار محسوس ہو رہے تھے، اور ہر کوئی آپ کو باغی اور شامی کہہ کر پتھر برساتا تھا، اور اس طرح آپ کا شہر میں استقبال ہوا۔ روایت لکھتی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ایسا تھا کہ جس سے یزید اور اس کے تمام بنیادیں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ ابن زیاد کے بعد جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو آپ نے وہ مشہور خطبہ دیا جو آج بھی روایتوں میں موجود ہے، جس کی ابتدا آپ نے یوں فرمائی کہ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 نعمتوں اور 7 انعامات سے نوازا ہے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد جب 20 صفر آتی ہے تو یزید آپ کو رہا کر دیتا ہے، اور روایت لکھتی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام رہا ہوئے تو آپ نے پہلا 40 کیا، اور آپ اپنے شہداء کی قبروں پر تمام بیویوں کے ساتھ زیارت کے لیے وہاں موجود ہوئے، جہاں آپ کی ملاقات جابر سے ہوئی۔
اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں سے امام سجاد اور سیدہ زینب سلام علیہا نے 40 کی ابتدا شروع کی۔ مصائبوں کو برداشت کرنے کے بعد جب رہائی کے بعد آپ سبھی قافلوں کے ہمراہ مدینے میں روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں ہر کوئی آپ سے کربلا کے متعلق پوچھتا تھا، اور امام سجاد علیہ السلام ایک ایک انسان کو بتاتے تھے کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا اور میرے بابا کا کیا پیغام تھا۔ مدینہ میں واپسی اور سن 63 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جو واقعہ رونما ہوا وہ یزید کی فوج کا اللہ کے گھر کی بے حرمتی تھا۔ یزید کی فوج مدینہ میں داخل ہوئی اور اللہ کے گھر بیت المقدس خانہ کعبہ کو آگ لگائی اور بے حرمتی کی، اور خود نبی خدا کے گھرانے میں بھی داخل ہو کر اس نے بے حد بے حرمتی کی، جس کا تاریخ میں ذکر موجود ہے۔ اور اس کے اگلے ہی روز یزید کی موت کی خبر پورے مدینہ اور پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد جب یزیدی فوجوں نے بہت سارے لوگوں کا نقصان کیا، انہوں نے کئی جانوں کو مار ڈالا اور کئی خواتین اور بچوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس واقعے میں یزید کی فوج نے آپ کو یا آپ کے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور اس واقعے میں تقریباً 400 سے زائد افرادوں کو آپ نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس واقعے کے بعد مسلم بن عقبہ بہت سے مسلمانوں کو قید بنا کر اپنے پاس زبردستی رکھ لیتا ہے، اور جب یہ خبر امام تک پہنچتی تو آپ مدینہ رسول خدا کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، رسول خدا کی دعا کی خاطر ان تمام قیدیوں کو جلد رہا کی خبر سنا۔ اس کے بعد آپ خود اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور حاکم وقت جیسے ہی آپ کو دیکھتا ہے تو اس پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جس کے بعد امام سجاد اس سے عرض کرتے ہیں کہ تو ان سبھی قیدیوں کو رہا کر دے، اور وہ امام سجاد علیہ السلام کی بات مان کر سبھی قیدیوں کو فوراً رہا کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے ہر ایک کو پیغام حسین ابن علی پہنچایا، اور امام علیہ السلام کی علم اور سخاوت دیکھ کر ہر عاشق سجاد آپ کی خاطر دین اسلام علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے لگا، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم امام سجاد کے پیروکار بن جائیں۔ Subscribe for more videos.